السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہم اپنے جان کی دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ محترم حضرات، آج کا موضوع ہے ہندوستان میں ہندو مسلم بھائی چارہ۔ محترم ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان کی سب سے بڑی خوبصورتی یہاں کی بھائی چارہ ہے، یہاں کی آپسی محبت ہے، اور اگر سچ کہوں تو ہندوستان پورے وشو کے اندر اپنی گنگا جمنی تہذیب سے ہی جانا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، اور ہم ہندوستانی بڑے ہی فخر سے کہتے ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہیں سب بھائی بھائی۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اگر ہندوستان میں کسی ہندو پر کوئی ظلم ہوتا ہے تو اس کا درد ایک مسلمان محسوس کرتا ہے، اور اگر کسی مسلمان پر کوئی ظلم ہوتا ہے تو اس کا درد ہمارا ہندو بھائی محسوس کرتا ہے۔ محترم حضرات، آئیے اس کی چند مثالیں دیکھتے چلیں۔ پرمہنس داس جی یہ وہی ہے جو رام مندر کا کیس لڑ رہے تھے، اور ہاشم انصاری صاحب یہ وہی ہیں جو بابری مسجد کا کیس لڑ رہے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے خلاف مقدمہ لڑ رہے ہیں، ایک مندر کے خلاف، ایک مسجد کے خلاف، لیکن محبت کا اور بھائی چارہ کا یہ عالم ہے کہ دونوں ایک ہی ٹیکسی اور ایک ہی گاڑی پر بیٹھ کر کے کورٹ جاتے ہیں، اور کبھی پرمہنس داس جی کو سیٹ ملتی ہے تو کبھی ہاشم انصاری صاحب کو سیٹ ملتی ہے، اور کبھی ہاشم انصاری صاحب پرمہنس داس جی کا ٹکٹ کٹا دیتے ہیں تو کبھی پرمہنس داس جی ہاشم انصاری صاحب کا ٹکٹ کٹا دیتے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ ایک بار پرمہنس داس جی نے دیکھا کہ ہاشم انصاری صاحب پیدل ہی جا رہے ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ آپ پیدل کیوں جا رہے ہو؟ تو ہاشم انصاری صاحب نے جواب دیا، میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس سائیکل نہیں ہے، سواری نہیں ہے۔ تو جانتے ہو پرمہنس داس جی نے کیا کیا؟ پرمہنس داس جی اگلے صبح ان کے گھر گئے اور ایک نئی سائیکل خرید کر کے ہاشم انصاری صاحب کو دی، اور کہا کہ اب پیدل نہیں بلکہ اس سائیکل پر سوار ہو کر کے کورٹ آؤ اور میرے خلاف، رام مندر کے خلاف مقدمہ لڑو۔ محترم حضرات، یہ ہندوستان کی خوبصورتی ہے، یہ ہندوستان کی بھائی چارہ ہے، یہ ہے ہندوستان کی ایکتا اور اکھنڈتا۔ ہاشم انصاری صاحب ترجیح تھے پرمہنس داس جی کو جب کبھی کپڑا سلوانا ہوتا تو ہاشم انصاری صاحب کے پاس جاتے اور کپڑا سلواتے ہیں۔ یہی نہیں، وہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو ہاشم انصاری صاحب کے یہاں پرمہنس داس جی گئے اور قرض کے طور پر روپیہ لے کر کے گئے، کہا کہ یہ پیسے لو اور اپنا علاج کرواؤ، جب یہ پیسے آپ کے پاس ہو جائیں گے تب مجھے واپس کر دینا۔ یہ ہندوستان کی خوبصورتی ہے، یہ ہندوستان کی ایکتا اور اکھنڈتا ہے۔ محترم حضرات، آئیے ایک اور مثال دیکھتے چلیں۔ آسنسل کے امام شہاب الدین جن کے بیٹے کے اوپر تیزاب پھینک کر کے تڑپا کر کے ہتیا کر دی گئی، وہ اپنی بیٹے کے لاش کو کندھے پر رکھ کر کے یہ اعلان کرتے ہیں کھڑے ہو کر کے کہ میرے لخت جگر، میرے نور نظر، میرے دل کے ٹکڑے کو تڑپا کر اس کے اوپر تیزاب پھینک کر کے مارا گیا ہے، ہتیا کر دی گئی ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ اب کبھی ہمارے ہندو بھائی کی اس طرح سے ہتیا کر دی جائے۔ محترم حضرات، یہ ہندوستان کی خوبصورتی ہے، یہ ہے ہندو مسلم بھائی چارہ، یہ ہے ہندو یکجہتی، یہ ہے ہندو مسلم یکجہتی، یہ ہے ہندوستان کی خوبصورتی۔ اور میں بتاؤں، کانپور کے اندر ایک بار روڈ جام ہو گیا، اور اس دوران ایک حاملہ عورت تھی جو غیر مسلم تھی، اس کو ہاسپٹل جانا تھا لیکن روڈ جام ہے، کیا کرے؟ ایک مولوی صاحب آتے ہیں اور اس عورت کو اپنے گھر لے جاتے ہیں اور اپنے گھر میں ڈلیوری کرواتے ہیں۔ جانتے ہو اس عورت کو جب بچہ پیدا ہوا، لڑکا پیدا ہوا، تو اس نے اس لڑکے کا کیا نام رکھا؟ اس نے اس لڑکے کا نام ٹیپو سلطان رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت ہندو مسلم میں بھائی چارہ تھا، اس وقت ایک دوسرے کے اندر محبت تھی، آپسی محبت کو جانتے تھے، اور جانتے تھے کہ ہندوستان ہندو مسلم بھائی چارہ کے بغیر چل نہیں سکتا۔ اگر ان دونوں میں نفرت ہوئی، ان دونوں میں کسی نے نفرت کھولی تو ہندوستان مٹ جائے گا، برہم ہو جائے گا۔ محترم حضرات، یہی نہیں بلکہ میں بتا دوں کہ کسی گاؤں کے اندر ایک مسلم لڑکی کی شادی ہونے والی تھی،
جہیز کو لے کر کے مارو دولت نہ ہونے کی وجہ سے وہ شادی رک گئی، تب جانتے ہو غیر مسلموں نے کہا کہ ہم اس لڑکی کے شادی کا پورا خرچ اٹھائیں گے، لیکن شادی رکنی نہیں چاہیے۔ محترم حضرات، یہ ہندوستان کی تاریخ رہی ہے، یہ ہے ہندوستان کی ہندو مسلم بھائی چارہ، یہ ہندوستان کی ایکتا اور اکھنڈتا، یہ ہے گنگا جمنی تہذیب۔ محترم حضرات، آج کچھ لوگ ہیں جو اسی ہندو مسلم بھائی چارہ کو، ہندو مسلم یکجہتی کو، گنگا جمنی تہذیب کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور حتی الامکان ان کی یہ کوشش سچ ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن میرے ہندو مسلم بھائیوں، آپ کو آپس میں لڑنا نہیں ہے، آپ کو ایک دوسرے کے خلاف لڑنا نہیں ہے، بلکہ مل کر کے ان کے خلاف آواز اٹھانی ہے، ان ظالم نکموں کے خلاف آواز اٹھانی ہے جو ہمارے ہندو مسلم بھائی چارہ کے اندر درار ڈالنا چاہتے ہیں۔ محترم حضرات، اگر آج ہم نے آواز نہیں اٹھائی، میرے ہندو مسلم بھائیوں، آج مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں، میرے ہندو بھائیوں، اگر آپ نے آواز نہیں اٹھائی تو یاد رکھو جرمن کے اس مؤلف کے قول کو جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پہلے وہ کمیونسٹوں کے لیے آیا، میں چپ تھا اس لیے کہ میں کمیونسٹ نہیں تھا، پھر وہ ٹریڈ یونین کے لیے آیا، میں تب بھی خاموش تھا اس لیے کہ میں یونین بھی نہیں تھا، پھر وہ ظالم یہودیوں کے لیے آیا، میں تب بھی کچھ نہیں بولا کیونکہ میں یہودی بھی نہیں تھا، پھر وہ میرے لیے آیا، تب کوئی نہیں بولا اس لیے کہ تب تک کوئی بولنے والا بچا ہی نہیں تھا۔ میرے ہندو بھائیوں، آج مسلمانوں کے لیے طرح طرح کے ظلم اور طرح طرح کے قوانین آ رہے ہیں، تو یاد رکھو کل آپ کے لیے بھی آ سکتے ہیں، اس لیے آپ ابھی سے آواز اٹھائیں اور ہندو مسلم بھائی چارہ یکجہتی کو برقرار رکھے۔ محترم حضرات، کسی شاعر نے کیا ہی خوب نقشہ کھینچا ہے، جلتے ہوئے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے، آگے میرے تیز ہوا ہے، اگلا مقدر آپ کا ہے، اس کے قتل پر میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا، میرے قتل پر آپ بھی چپ ہیں، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ محترم حضرات، آج مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو ظلم کا شکار بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، چن چن کے بریجن کے نام پر انہیں مارا جا رہا ہے۔ محترم حضرات، یاد رکھو آج مسلمانوں پر یہ ظلم ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کل آپ پر ظلم ہو، آج ہی سے آواز اٹھائیں، ورنہ یہ مسلمان باقی نہیں رہیں گے آپ کے لیے آواز اٹھانے کے لیے۔ محترم حضرات، یاد رکھیں کہ یہ ہندوستان ہندو مسلم بھائی چارہ کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اگر ہندو مسلم بھائی چارہ کے اندر کوئی درار آئے گا تو ہندوستان کو بھی نقصان پہنچے گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے، نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے، یہاں جو مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں جاتی، یہاں جو مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں جاتی، مہا ساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے۔ حضرات، اگر ہندوستان میں ہندو مسلم کے درمیان نفرت گھولی جا رہی ہے تو یاد رکھو یہ ہندوستان کو بھی خسارہ اور نقصان دہ ثابت ہوگی، کیونکہ یہاں کی یہ تاریخ رہی ہے کہ جب کبھی کسی دشمن نے ہندوستان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا، کوئی ظلم کیا یا نظریں اٹھا کر کے دیکھی، تو ہندو مسلم بھائی چارہ کی یکجہتی اور وہی گنگا جمنی تہذیب نے ہی مل کر کے اس کا خاتمہ کیا اور اس ظالم کو نیست و نابود کیا ہے، اسے خاک میں ملایا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے۔ محترم حضرات، میں اپنی بات کو اسی درخواست اور اپیل کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ ہم ہندو مسلم بھائی چارہ یکجہتی کو برقرار رکھیں۔ اگر ہمارے اندر ایک دوسرے کے خلاف عداوت و دشمنی، بغض، حسد، کینہ کپٹ ہوا تو ہندوستان ٹوٹ جائے گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ دعا کرو کہ ہندو مسلم میں رہے رشتے قائم، یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا تو بھارت ٹوٹ جائے گا۔ میں اپنی بات کو اسی شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں
کہ ہمارے ہندوستان کی یہی تو پہچان ہے، ایک طرف آرتی تو دوسری طرف اذان ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں میں آپسی محبت اور بھائی چارہ برقرار رکھے، آمین۔ اور ہمیں جو لڑانا چاہتے ہیں ہمارے خلاف، جو نفرت کھولنا چاہتے ہیں، انہیں ان کے انجام تک پہنچائے اور یا انہیں ہدایت دے دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔